أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. یہ سورہ عنکبوت کی چند آیتیں ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مشرکین نے اللہ کے علاوہ بت بنا رکھے تھے ان کی کو اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ مکڑی کے جالوں کی طرح ہے، یعنی ان کی کمزوری کو بیان کیا کہ ان میں کوئی دم وم والی بات نہیں ہے. اس لیے اس سورت کا پوری سورت کا نام ہی العنکبوت رکھ دیا گیا. جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو، ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کیا کہ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ جس دور اور جس زمانے میں اس کو پڑھو گے تو وہ ہر زمانے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئے گا. اب آج کے جو حالات ہیں اس کا جائزہ لیں اور ان آیتوں کے ترجمے پہ دھیان دیں. جبکہ یہ 1400 سال پرانی بات اور مکی دور کی بات ہے. جو آیتیں اللہ نے نازل فرمائی وہ مکہ میں نازل فرمائی، اور آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ حضرات صحابہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی. کب؟ جب مشرکین کا ظلم حد سے بڑھ گیا، یعنی صحابہ کو جہاں دیکھتے تھے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نعرے لگاتے تھے ان کے خلاف. اچھا، نعرے لگانے والے کون ہوتے تھے؟ وہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے چمچے. یہ لوگ سامنے کبھی نہیں آتے تھے. یہ دھیان رکھنا، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بھی گرو گھنٹال تھے یہ سامنے نہیں آتے تھے. یہ گدی پر بیٹھتے تھے، حکومت کرتے تھے اور اپنے چمچوں کو کیا کرتے تھے؟ آگے بھیج دیا کرتے تھے کہ نعرے لگانے کا کام تم کرو، چلا چوٹ کا کام تم کرو، مارا گڈی کا کام تم کرو، تاکہ اگر کچھ ہو بھی، یعنی کبھی ایسا ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اگرچہ کمزور تھے لیکن جس کو جہاں موقع ملتا تھا وہ قاعدے سے پجا دیا کرتے تھے. تو یہ ان کو بھیجتے ہی اس لیے تھے کہ اگر کہیں پھنس جائے اور پجانے کا کام کرے پڑے تو مار تم کھاؤ، ہم نہیں کھائیں. اس لیے ان کو آگے کر دیا کرتے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں،
اتنی ماریں ہم کو پڑ رہی ہے، اتنی تکلیفیں ہم کو پڑ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد کان ممن کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کی صورتحال یہ تھی، یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیہا ثم یؤتی بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیجعل نصفین ویمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمہ وعظمہ ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، رواه البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے دین پر کیسے ثابت قدمی کی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا، ایک گڑھا کھودا جاتا، گڑھا، اس میں آدمی کو ڈال دیا جاتا، آرا لایا جاتا، آرا، آرے سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، آرے سے کیا کر دیے جاتے، اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن 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 سنو، یہ تکلیف بھی اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، یعنی وہ کہتے تھے دو ٹکڑے کر دو تم، لیکن دین وہی برحق ہے جو ہمارے نبی نے ہم کو بیان کر دیا، ہم اسی دین پر قائم رہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کو بتلا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اللہ اس دین کو کامل و مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ دنیا دیکھے گی کہ ایک شخص صنعاء سے چلے گا حضرموت تک اور بڑا لمبا مسافت تنہا طے کرے گا، اور کوئی بھی اس کو چھیڑخانی کرنے والا، اس کو دیکھنے والا اور اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی اور بدسلوکی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایک سوار یہاں سے اتنا لمبا سفر کرے گا، یعنی آپ نے فرمایا کہ دین ایسا پھیلے گا کہ پورے عالم میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم بڑی جلدی کر رہے ہو۔ صحابہ سے کیا کہا، تم بڑی جلدی کر رہے ہو، اطمینان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ کر رہے گا۔ اور پھر یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے احسب الناس، لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ اور یہ آزمائش کیوں آتی ہیں، یہ مارے کیوں پڑتی ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھل کر کے لوگوں کو بتلا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھل کر کے یہ بات ظاہر کر دے گا کہ اب کتنے لوگ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں منافقت کفر بھرا ہوا ہے۔ تو امتحان یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، یعنی اندر کی کسوٹی کا ایک جانچ ہوتی ہے، وہ کہ اندر میں زبان سے خالی ایمان ہے یا اندر بھی وہ جذبات پنپ رہے ہیں، ایمان پر مرنے مٹنے کے جذبات اندر بھی پنپ رہے ہیں یا نہیں پنپ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی تھوڑے بہت حالات کو پیدا کرتا ہے۔ اور رہا مسئلہ، رہا یہ سوال کہ بھائی پھر کیا مار کھاتے رہے، ہم کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے تو کیا مار کھاتے رہیں اور چپ چاپ رہیں، کچھ بولے ہی نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، جو لوگ یہ برائیاں کر رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی ہم کو مات دے دیں گے۔ ساء ما یحکمون،
اللہ نے فرمایا کہ بڑا ہی برا فیصلہ وہ کر رہے ہیں، بڑا ہی برا فیصلہ وہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اب اس پر آج کے حالات کے تناظر میں جب اس کا تقابل کیا جائے اور جب اس کو جانچا اور پرکھا جائے تو صورتحال تقریباً وہ بن چکی ہے جو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مکی زندگی میں بنی تھی۔ حکومت نے اپنے ایسے چمچے تیار کر لیے ہیں، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے ہم کو اس سے پتہ نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، پکی ہے کہ حکومت کی ان کو پشت پناہی حاصل ہے۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس تعداد ہے، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے۔ ان ساری چیزوں کے گھمنڈ اور ان ساری چیزوں کے غرور نے انہیں اس چیز کے کہنے پر مجبور کیا ہے جو آج وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ظالم بھول چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی گرفت اور اللہ کا پنجہ جب کسی کے اوپر آتا ہے اور اس کی گرفت اور اس کی پکڑ جب کسی کو سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر کوئی مائی کا لال کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اس پنجے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد آپ کے مکانات نہیں ہیں۔ اگر ہمارے مکانات پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو ہمارے مکان ان کے مقصد نہیں ہیں، ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہیں، ہماری دکانیں ان کا ٹارگیٹ، ان کا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، عورتیں بھی سنکلپ لے رہی، مرد بھی سنکلپ لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت مت کرو، بائیکاٹ کرو، یہ مت دو، وہ مت لو، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم کو بھوکا مارنا بھی مقصود نہیں ہے۔ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں، صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ اور یہ کہہ دو کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور تم جیسا بولو گے ویسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلنے لگو، یعنی ان کا مقصود تم کو اپنے دین پر لانا ہے، اپنے مذہب پر لانا ہے۔ یہ اس امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑا امتحان ہے۔ رہا مسئلہ خوف کا ماحول پیدا کیا جانا، رہا مسئلہ ہماری عمارتوں کو منہدم کر دینا، مکانات پر بلڈوزر چلا دینا، دکانوں کو جلا دینا، یاد رکھیے یہ خوف کا ماحول انشاءاللہ میں پورے وثوق اور اطمینان کے ساتھ اور بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ حرکتیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ تو بیزار نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوگی، بلکہ ان کے چاہنے والے جن کی آڑ میں یہ کام انجام دے رہے ہیں وہ خود اس سے پریشان ہوں گے، ان کی نسلیں پریشان ہوگی اور وہ مجبور ہوگی اسلام کی آغوش میں آنے پر کہ آخر کیا وجہ ہے، ایسی کیا خوبی ہے اسلام کے اندر۔ انشاءاللہ ان کی نسلیں جب پڑھیں گی، ہم نہیں ہمارے بچے دیکھیں گے، ہمارے پوتے دیکھیں گے، ہمارے نواسے دیکھیں گے کہ یہ جو آج یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کی نسلیں انشاءاللہ جوک در جوک ایمان میں اور اسلام میں ایسے داخل ہوگی۔ اور مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ ہم کو خوف اور ماحول پیدا کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، تم کو تو اس چیز کی فکر کرنا ہے کہ آگے آنے والی نسلیں جو ان کی اسلام میں داخل ہوگی، ان کے بچے آئیں گے، ان کی لڑکیاں آئیں گی، ان کے لڑکے آئیں گے، ان کا تحفظ اور ان کو سنبھالنا کیسے، تم کو اس کی تیاری کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہمارا لوٹ جائے
ہمارا برباد ہو جائے. ارے زندگی سے پیار اور زندگی سے محبت وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دنیا عزیز ہوتی ہے. ہم تو جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن ہمارے ماں باپ نے ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر پہلے دن جب ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے, ہم بولنا نہیں جانتے تھے, سننا نہیں جانتے تھے, کچھ نہیں جانتے تھے, لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں پہلے ہی دن سبق دے دیا تھا کہ بیٹا تم پیدا ہوئے ہو, تمہاری اذان بھی ہو چکی ہے, اقامت بھی ہو چکی ہے, صرف اور صرف اب تمہاری نماز پڑھنا باقی ہے. ہمیں تو پہلے ہی دن سمجھا دیا گیا تھا. ارے موت کا ڈر اس قوم کو ہوتا ہے جو دنیا میں جینے کے لیے آتی ہے. جو قوم پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے, موت اس کا کیا بگاڑ لے گی, کیا کر لے گی موت اس کا. اور ایک سورما بتا دیجئے, ایک مائی کا لال بتا دیجئے جس نے موت سے اپنے آپ کو بچایا ہو اور موت نے اس کو چھوڑ دیا ہو, ہے کوئی؟ آج نہیں تو کل مرنا ہے. 20 سال کا جوان بھی مرے گا, 25 سال کا بھی مرے گا, 80 سال کا بوڑھا بھی مرے گا. موت دنیا میں موت ایک ایسا واحد پہلوان ہے, یہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو آج تک کوئی کشتی اور کوئی میچ نہیں ہارا ہے. اس کے یہاں ہار کا آپشن ہی نہیں ہے. اس کا جس سے بھی مقابلہ ہوا ہے جیت موت کی ہی ہوئی ہے. ایک بتا دیجیے آپ, ہم کہتے ہیں ارے میں مرتے مرتے بچا. دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں آج تک وہ سب بچتے بچتے ہی مرے ہیں. جتنے بھی مرے ہیں سب بچتے بچتے مرے ہیں, مرتے مرتے کوئی نہیں بچا ہے. کیونکہ موت جب اپنا پنجہ کھول لیتی ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہمارے لیے درس ہے جو ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ تم ٹھان لو اپنے اندر ذہنوں میں, دماغوں میں, اپنی نسلوں میں, اپنے بچوں کی گھٹی میں, اپنی لڑکیوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو یہ سبق سکھا دو کہ تم اسلام پر پیدا ہوئے ہو, اسلام پر ہی تم کو مرنا ہے, جو چاہے ہو جائے. ہاں تدابیر کے طور پر اختیار کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, اپنی احتیاطی تدابیر اپنے ساتھ میں اختیار کریں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور حکومت کے قانون میں بھی اس ملک کا, اس حکومت کا جو قانون ہے یہ بات تو اس کے قانون میں شامل ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں. ارے یہ تو سپریم کورٹ والے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر دے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ کیا کریں گے, مجھے مار دیں گے, تو اس صورت میں تو ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ ایسے مت مرو, پاگل بن کر مت مرو, بزدل بن کر مت مرو. اگر مرنا ہی ہے تو پھر کچھ کر کے مریں تاکہ اللہ کے یہاں جب جائیں تو پھر اللہ کے فرشتے بھی استقبال کریں کہ یہ کچھ کر کے آیا ہے. نہیں تو پیشی ہوگی تو کیا کیا, کچھ نہیں, ایسی خالیات آ گئے. اس لیے میرے بھائیوں یہ آیات کریمہ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے, ہمیں یہ درس دیتی ہے اور آنے والا مستقبل ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد اس ملک پر وہ انقلابی نعرہ لگنے والا ہے جب چاروں طرف انشاءاللہ اسلام کے پرچم لہرائے جائیں گے. اور ہم مارنے کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں. مجھے بتائیے آج 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس ملک میں موجود ہیں, ہر قوم میں موجود ہے, ہر برادری میں موجود ہے. دیکھیے پٹیل ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے, گجر ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے, تیلی ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے, کھتری ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے, اور بھی بہت ساری, مارواڑی ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے, گجراتی ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو 20 کروڑ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں, کون سی تلوار نے ان کو کلمہ پڑھایا بتائیے؟ کس کی کنپٹی پر بندوق رکھی گئی اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا؟ تو ہم نے تو مارنا اور کاٹنا ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم نے تو جب بھی کیا ہے اپنا دفاع کیا ہے. ہاں ہم نے اپنے اخلاق پیش کیے, اپنا کردار پیش کیا,
نبی کی سیرت طیبہ پیش کی، اپنی ایمانداری پیش کی، اپنے حرام کو چھوڑا، حلال کو اختیار کیا، سود کو چھوڑا، حلال کو اختیار کیا، سودی کاروبار کو ہم نے چھوڑا، حرام کاری کو ہم نے چھوڑا، بدنگاہی سے ہم نے توبہ کی، زنا کاری سے ہم نے توبہ کی. یعنی وہ تمام صفات جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، ان صفات کو جب اختیار کیا گیا، اس اعلیٰ اخلاق اور اس اعلیٰ کردار کی جھلکیں جب لوگوں پر پڑی تو لوگوں نے سمجھا کہ جس دین کو یہ فالو کر رہے ہیں، جس دین کو یہ اختیار کر رہے ہیں، وہ دین برحق ہے. یہاں ہم پیچھے ہیں، یہاں ہم پچھڑے ہوئے ہیں، یہاں ہم صفر ہیں. صفر، مرد بھی صفر، عورتیں بھی صفر. کئی لوگ ہیں جو آج بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے بےقرار ہیں، بےقرار ہیں. کلمہ ان کے دلوں میں پہنچ چکا ہے، بس زبان پر اس لیے نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہم اگر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیں، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیں، اپنے پریوار کو چھوڑ دیں، تمہارا معاشرہ ہم کو کیوں نہیں اپناتا ہے؟ تمہارے معاشرے میں ہم کو کون اپنائے گا؟ ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لے، ایک کوئی غیر مسلم مرد ہم سے یہ سوال کر لے کہ مولانا میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، چلیے بتائیے تمہارے معاشرے میں کون مجھے اپنا بھائی بنائے گا؟ کون مجھے اپنا چچا بنائے گا؟ کون ہے جو مجھے اپنی لڑکی دے کر میرا رشتہ کرے گا؟ بتائیے. ہے مسلمانوں کے پاس کوئی جواب؟ کوئی غیر مسلم بہن یہ کہیں کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، لیکن بتائیے کہ تمہارے معاشرے میں سے کون ہے جو مجھ سے نکاح کرے گا؟ تمہارا معاشرہ تو مجھے نو مسلم کہہ کر کے ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو کیسے آ جائیں ہم؟ یہاں ہم زیرو ہے، زیرو. اس لیے ضرورت ہے اس کردار کی، ضرورت ہے اس اخلاق کی، ضرورت ہے اس تدبیر کی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھلائی، اس کو اختیار کیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جن کو حکومت کا غرور تھا، ان کے غرور بھی ٹوٹے. جن کو اپنی حکومتوں پر ناز تھا، ان کی حکومتیں بھی ٹوٹی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے وہ دروازے کھولے ہیں جو تاریخ شاہد ہے. بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، خیبر ہوا، جتنے بھی ہوئے وہ سارے کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتوحات کے دروازے کھولنے کی بنیاد پر ہوئے ہیں. ہمارا حال یہ ہے، تمنا ہم کر رہے ہیں کہ بس آج ہی غیبی مدد آ جائے، اور صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے نام پر مسجد میں آدھا گھنٹہ 5 منٹ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے، رمضان کی برکت سے ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے، کیوں نہیں آتے مسلمان؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کو درست کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر مرنے مٹنے کی اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کے خوف سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور دشمن کتنا ہی ڈرا لے، کتنا ہی دھمکا لے، اللہ ہمیں وہ استقامت دے، اللہ ہمیں وہ صبر دے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور اسی حال میں ہم کو موت نصیب ہو. اللہ ایسا فیصلہ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.